راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، یہ جنوری کے مہینے کی بات ہے جب سردی بہت زیادہ تھی۔ ان دنوں میں ہمیں دور دراز ایک خاندان میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جانے کی وجہ یہ تھی کہ میاں بیوی میں آپس میں سخت ناراضگی تھی اور شوہر اپنے گھر تھا، بیوی اپنے گھر تھی۔ ہمیں دونوں گھروں میں جانا تھا، ایک کسی اور گاؤں میں اور دوسرے کسی اور گاؤں میں۔ ہم دونوں گھروں میں باری باری گئے اور ہم نے سخت محنت کی۔ ہمیں کئی دن لگ گئے، لیکن یہ جو دن تھا وہ صلح کا دن تھا۔ ہم نے اس سارے معاملے میں سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ بظاہر اتنا بڑا جھگڑا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی ایسی مستند بات نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جھگڑا اتنا بڑا ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ آپس میں ٹوٹ جائے۔ انتہائی چھوٹی چھوٹی باتیں جو بالکل بچوں کی سی باتیں ہوتی ہیں اور غلطی دونوں طرف سے ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں ان سے زیادہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ شامل ہیں، لڑکے کی بہنیں شامل ہیں، اسی طرح سے اس طرف سے جو لڑکی ہے اس کے بھی بھائی اور بھابھی شامل ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ کروا کے مل ملا کے تو اس رشتے کا بیڑا غرق ہونے جا رہا تھا۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، پھر صلح ہوئی، دونوں نے پھر سے ایک دوسرے کو قبول کیا، دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور لڑکی جو ہے پھر سے بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر کو رخصت ہوئی۔ جناب والا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی ڈگریز کر لینا کمال کی بات ہے، کاروبار بہت زیادہ بڑھا لینا کمال کی بات ہے، بچوں کو جو ہے وہ کپڑے پہننا، جوتے پہننا سکھا دینا کمال کی بات ہے، کیا ہی بھلا ہو کہ ہمارے معاشرے میں اس تربیت کا اور اس تعلیم کا بھی انتظام ہو کہ بھائی گھر کیسے بسانا ہے۔ بیٹی کو بھی تربیت دی جائے، وہاں بیٹے کو بھی تربیت دی جائے، ادھر خاندان کو بھی تربیت دی جائے کہ بھئی جس نئے فرد نے گھر میں آنا ہے اس کو کس طرح سے ہم نے رکھنا ہے، اور نئے فرد کو بھی کہ تم نے نئی جگہ پر جانا ہے تو کیسے رہنا ہے۔ جناب، اس طرح سے ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا جائے گا اور بہت سے فضول جھگڑے ہمارے معاشرے سے ختم ہوں گے اور پرسکون فضا ہمارے معاشرے میں قائم ہوگی۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندرو، اے آگ اور اولو، اے برف اور کہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلو، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپاؤ، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے امراء اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے۔ یقیناً خداوند ہمارا خدا وہ سب سے بڑا خدا ہے، وہ سب سے عظیم ہے، اس کی مانند اور کوئی نہیں ہے، اور اس کی حمد و ستائش ہم سب پر فرض ہے۔ دیکھو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ،
صادقو خوشیاں مناؤ خدا دے عشق وچ ایک گیت گاؤ خدا دے عشق وچ ایک گیت گاؤ گیت گاؤ یہ صادقو خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ سدھے دلانو خوب سجدا کہ سدھے دلانو خوب سجدا کہ سدھے دلانو خوب سجدا خدا دی کرنی وڈیائی ہمیشہ خوشی صادقو خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ گیت ہم نے سنا جناب، اور ابھی میں شامل کروں گا حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. تو جناب اس وقت جو سب سے پہلا میسیج میرے سامنے ہے وہ ہے اسد مراد صاحب کی جانب سے، جن کا گاؤں کوشک ہے، تحصیل بلیدہ ہے اور ضلع ہے کیچ اور صوبہ ہے بلوچستان. بڑا اچھا لگتا ہے جناب یہ سارے نام پڑھ کر. وقت ملا تو ضرور کبھی میں آؤں گا آپ کے پاس اور وزٹ کروں گا. آپ نے لکھا وعلیکم السلام عادل مشتاق صاحب، ہم خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح خیریت سے ہوں گے. پروگرام کا آغاز کلام مقدس کی تلاوت سے ہوا، پھر حمدیہ گیت سنا، سامعین کے خطوط اور میسیجز بھی شامل تھے، وہ بھی سن کر بہت اچھا لگا. شکریہ پیارے بھائی اسد مراد. اس کے بعد علی رضا صاحب کا میسیج ہے میرے سامنے. لکھتے ہیں پیاری باجی عظمی یونس صاحبہ، السلام علیکم. پروگرام راہ زندگی باجی عظمی یونس کی آواز میں سنا. پروگرام کے آغاز میں دعائیہ کلمات تھے، سن کر بہت اچھا لگا. اسی طرح سے جو بات کی کہ وقت اب بدل چکا ہے، یہ بات بھی سن کر بہت اچھا لگا. آپ نے یہ بھی کہا موسیقی سلسلہ بھی بہت اچھا تھا، اور خاص طور پہ گیت سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، یہ بھی سن کر بہت اچھا لگا. شکریہ ندیم صاحب. تو جناب علی رضا صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں میسج کیا. اسی طرح سے ہمیں میسیجز کرتے رہیے، ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے. ماسٹر محبوب احمد صاحب کی جانب سے ایک میسج آیا ہے. وہ لکھتے ہیں پیارے بھائی جوشوا کی میزبانی میں پروگرام سنا. پروگرام کے آغاز میں بے حس لوگوں پر فکر انگیز گفتگو سننے کو ملی جو بہت پسند آئی. پھر کلام مقدس اور حمدیہ گیت سنے. میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا پسندیدگی کا باعث بنے. جوشوا بھائی نے ایک خوبصورت بات کی جس میں کوئی ان سے مخاطب تھا کہ ریڈیو کون سنتا ہے، تو اس میں انہوں نے تو جواب دیا سو دیا. یہاں میں اپنا ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ ریڈیو میں کیا ایسی خوبی ہے جو آپ ہر وقت اتنا ریڈیو سنتے ہو؟ تو میں نے اسے جواب دیا کہ ریڈیو کی جتنی خوبیاں ہیں میرے لیے شمار کرنا بہت مشکل ہے. اور میں نے ان سے ایک سوال کر دیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے صرف ایک خامی بتا دیں کہ ریڈیو میں خامی کیا ہے. تو جب مجھے اس کی طرف سے فوری جواب کوئی نہ ملا تو میں نے اسے 1 ماہ کا وقت دیا کہ آپ 1 ماہ کے اندر اندر مجھے سوچ کر بتا دینا کہ ریڈیو میں خامی کیا ہے. اس بات کو شاید 3 سال گزر گئے ہیں
और मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला, और यही बात मैं रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो में ऑन एयर भी कर चुका हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई मास्टर महबूब अहमद। आप जब भी हमें फीडबैक देते हैं, बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं और अच्छे लफ्जों का आप इस्तेमाल करते हैं। जनाब, वाकई रेडियो की बहुत सी खूबियां हैं। रेडियो सुनते रहना है, रेडियो से इसी तरह से हमें जुड़े रहना है, और साथ ही साथ ये बात है कि अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहना है, वो इस तरह से कि फीडबैक देते रहना है, ताकि जितने भी प्रेजेंटर हैं उनकी हौसला अफजाई हो, और फिर इसी तरह से जो हमारी टीम है जो पसे पर्दा काम करता है, उनकी भी हमेशा हौसला अफजाई होती रहे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले पता नोट फरमा लीजिएगा जिस पर आप खत लिखकर या फोन कॉल करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। खत आप लिखेंगे हमें और भेजेंगे इस पते पर, प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल करेंगे आप, मैसेज करेंगे आप हमें इस नंबर पर 0316 74 77 655। मैं फिर से बोल रहा हूं 0316 7477 655। इसी तरह से PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला कुदरत के करिश्मे। खुदा ने ना सिर्फ जमीन की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए चीजें बनाई, बल्कि फजा के हुस्न को बढ़ाने के लिए भी परिंदों को पैदा किया। इन परिंदों के डिजाइन्स और रंग नहायत ही दिलकश होते हैं, जो कि हुस्न का एक अलग ही नमूना पेश करते हैं, और इसके साथ साथ ये कुदरती तवाजुन को भी बरकरार रखते हैं। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने परिंदों को बनाकर कहा कि परिंदे जमीन के ऊपर फजा में उड़े, और खुदा ने उन्हें देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। परिंदे दुनिया की खूबसूरत तरीन मखलूकात में से एक हैं। वैसे खूबसूरती का कोई मेयार तो मुकर्रर नहीं, हर मखलूक ही अपने दायरे में खूबसूरत कहलाती है, लेकिन ऐसी मखलूकात जो दिल के दरीचों को खोलकर दिमाग में हुस्न की महक को भर देती हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। और ऐसी ही मखलूकात में परिंदे भी शामिल हैं। इनको देखना और खालिक की तारीफ करना इंसान को हुस्न की वादियों में ले जाकर उसके वजूद को खुशबुओं से मुअत्तर कर देता है। दुनिया में इंसानी गिनती के मुताबिक परिंदों की जुमला तादाद 9703 है। अब हकीकी तादाद का इल्म तो सिर्फ खालिक हकीकी को ही हो सकता है। परिंदों की इस तादाद को साइंसदानों ने 23 कबीलों और 142 खानदानों में तकसीम किया है। फिल वक्त इन परिंदों में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद रेड बिल्ड क्विला नामी परिंदे की है। ये परिंदे अपनी रंगारंगी के बायस कुदरत का एक अनोखा शाहकार बनकर उभरते हैं, जबकि बाज परिंदे ऐसे भी हैं जो एक दो रंगों में ही बहुत खुशनुमा दिखाई देते हैं। इन परिंदों की अशकाल भी एक दूसरे से बहुत हद तक मुख्तलिफ होती हैं, और आज जिन परिंदों की बात हम करने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहला परिंदा सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज है। ये एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है और इसको उर्दू में नाम देना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर उर्दू की मफहूमी इस्तिलाह में कहना चाहें तो यूँ कहेंगे कि ये आला हुस्न का हामिल जन्नत का परिंदा है। इसका हैवानी नाम सुपरबा लोफोरीना है, और इस चिड़िया की प्लमेज यानी परिंदों की बैरूनी परत बिलखसूस विंग्स की साख्त बहुत ही खूबसूरत होती है, जो मुसलसल तब्दील होती रहती है। इस चिड़िया का आराइशी, खुशनुमा और लम्हा बालम्हा शक्ल बदलने वाला चमकीले रेशों से बना हुआ प्लमेज एक अजूबा है जो इंसान के जहन को हैरत की वादियों में गुम कर देता है। ये प्लमेज कभी तो सब्जी माइल नीले रेशों से ढका हुआ नजर आता है, और कभी इसमें नीला रंग मगलूब दिखाई देता है, और कभी कभी तो सब्ज रंग उभर आता है। देखने वाला आखिर ये फैसला नहीं कर पाता कि इस चिड़िया के रेशे कौन से रंग के हैं। ये रंग इस चिड़िया के सीने पर दिखाई देता है, जबकि इसके जिस्म का पिछला हिस्सा मखमली स्याह रंग का होता है। छोटे साइज की यानी 26 सेंटीमीटर और 60 ग्राम वजनी चिड़िया का रक्स इस कदर नाजुक और दिल को लुभाने वाला है कि ये कलम की गिरफ्त में आ ही नहीं पाता। नर एक खास किस्म का रक्स करते हैं ताकि वो अपनी मादा को मुतवज्जा कर सकें। खूबसूरत परिंदों की इस फहरिस्त में दूसरा नाम काइंड ऑफ सेक्सनी नामी परिंदे का है। ये 22 सेंटीमीटर लंबा परिंदा है
जिस का रंग काला होता है। इस चिड़िया के निचले हिस्से में भूरे रंग के पर पाए जाते हैं और इसका सर बहुत ही वाज़े होता है। इस चिड़िया की सबसे नुमाया बात इसके सर के पिछले हिस्से में 2 चपटी साख्तों का निकलना है। इन लंबी साख्तों की लंबाई चिड़िया की लंबाई से कहीं ज्यादा होती है। ये चिड़िया 22 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन ये लंबी साख्तें तो 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबी होती हैं, जिन पर नीले रंग के जाज़बियत रखने वाले डिजाइन पाए जाते हैं। ये चिड़िया जब उड़ान भरती है तो ये साख्तें हवा में लहराने लगती हैं और हुस्न का एक बेहद अनोखा मंजर पेश करती हैं। अगला परिंदा ट्रम्पिट मैन्यूकोट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा अपने सर के ऊपरी हिस्से में दोनों जानब हेड टफ्ट्स रखता है। इसमें नर और मादा एक जैसे होते हैं और उनमें साइज के अलावा कोई वाज़े फर्क नहीं पाया जाता। 31 सेंटीमीटर लंबे इस परिंदे का रंग सब्जी माइल स्याह होता है, जिसमें अर्गवानी रंग का असर ज्यादा नजर आता है। ये देखने में बहुत खुशनुमा नजर आता है, ऐसा कि देखें तो बस फिर देखते ही रह जाएं। और अगर बात की जाए वेस्टर्न पेरोटिया की, तो ये 33 सेंटीमीटर लंबा खुशनुमा परिंदा है, जिसकी दुम दरमियानी साइज की होती है और इनमें नर और मादा के दरमियान भी वाज़े फर्क पाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें इम्तियाज किया जा सकता है। सीने पर इनका प्लमेज मुख्तलिफ होता है और ये बेहतरीन रक्स करते हैं और इनका रक्स बैलरीना के नाम से जाना जाता है। इन्हीं खूबसूरत परिंदों में से एक परिंदा विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज भी है। ये परिंदा कई रंगों पर मुश्तमिल होता है और ये अपने सर के ऊपर चमकदार आसमानी रंग के रेशों का ताज रखता है। ये 21 सेंटीमीटर लंबा परिंदा काले, लाल, भूरे और सुर्खी माइल रंगों का इम्तजाज होता है और ये देखने वाले को अपनी तरफ देखते रहने पर मजबूर कर देता है। इसकी सबसे नुमाया खुसूसियत इसके पिछले हिस्से से 2 दायरवी तरीके पर मुड़ी हुई साख्तें हैं, जो ये परिंदा अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुसलसल इस्तेमाल करके दुनिया को नए सिरे से देखने की दावत देता है। अरे वाह, क्या बात है। मुझे जाती तौर पर परिंदे रखना बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन कीजिए कि मैंने कैद किसी परिंदे को नहीं किया, अलबत्ता हमारे घर में बहुत से छोटे छोटे घोंसले बने हुए हैं। दरख्त भी हैं जिन पर परिंदे आके बसेरा करते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने कुछ दरख्त काट दिए हैं बीमारी के बाइस, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि अब वो जो परिंदे हैं वो इन दिनों में नहीं आ रहे। एक बहुत बड़ा दरख्त है जिस पर अभी भी बहुत से परिंदों का बसेरा है। फिर उसका नेमुल बदल हमने ये किया कि लकड़ी के छोटे छोटे घर बनाकर वो हमने ऊंची दीवार पर लगा दिए। अब परिंदे वहां आते हैं, बैठते हैं। तो बड़ा साहिब, आपने इतना अच्छा गीत हमारे लिए प्ले किया है। जनाब, बात हम कर रहे थे आगाज में कि किस तरह से ये तरबियत होना बहुत जरूरी है कि कैसे हमने अगली जिंदगी में गुजारा करना है। यहीं पर यह बात है कि सभी को अपनी अपनी जगह पर समझने की जरूरत है। एक औरत है तो जब वो नंद के रूप में है तब उसे कैसा होना चाहिए, जब वो भावजा के रूप में है तब उसे कैसा होना चाहिए, जब वो ममानी है, चची है, ताई है, सास है, माँ है, तब उसे कैसा होना चाहिए। यानी एक खातून अपनी जिंदगी में बहुत से किरदार अदा करती है और इन सारे किरदारों को अच्छे से निभाना ये उसकी जिम्मेदारी है खुदा की तरफ से। बिल्कुल इसी तरह से एक मर्द जो है वो शौहर भी है, वो भाई भी है, वो बेटा भी है, वो चचा भी है, वो ताया भी है, वो मामू भी है, वो किसी न किसी का दोस्त भी है। फिर जब बूढ़ा है तो वो दादा भी है, वो नाना भी है। तो उसे अपनी जिंदगी में इतने सारे किरदार निभाने हैं। अगर देखा जाए तो कितनी मजेदार जिंदगी है कि आदमी एक ही किरदार निभाते निभाते बोर नहीं होता है। खुदा ने एक वैरायटी रखी हुई है इंसान की जिंदगी में। तो आइए इन सारे किरदारों को निभाइए बड़े अच्छे से और इस जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो। हर एक रिश्ते की एक अपनी अपनी अलग अलग बरकत है, एक अलग अलग पहचान है। जरूर उसे पहचानिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन सारे रिश्तों को निभाते हुए खुदा के साथ भी अपना रिश्ता निभाएं, खुदा के साथ भी अच्छे से चलें ताकि हमारी जिंदगी आसान हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सिलसिला है हादसात से बचाओ। आइए सुनते हैं। प्रोग्राम हादसात से बचाव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और हमारे साथ
ماہرانہ رائے کے لیے موجود ہیں جناب سیف القہار صاحب. تو کہیے سیف صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آج بھی ہم سیفٹی ہی کے موضوع پر سیف صاحب سے بات کریں گے کہ حادثات سے کس طرح سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ ان حادثات سے جو موٹر سائیکل چلاتے وقت رونما ہوتے ہیں. ان میں ہم بات کریں گے اوور سپیڈنگ پر، اوورٹیک کیسے کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سٹنٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے صاحب صاحب. جی بہت شکریہ. جی دیکھیں، سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہماری جو اس تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں موٹر سائیکل کا استعمال بہت زیادہ ہے. ویسے دنیا میں یہ بہت کم ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر یہ بین بھی ہے، کیونکہ یہ حادثات کا بہت زیادہ سبب بنتا ہے. 2 ٹائر ہیں نا اس کو سہارا کوئی نہیں ہے دونوں سائڈ سے. ذرا سی بات پہ یہ سلپ ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنی اس کی سپیڈ بھی تیز ہوتی ہے. سائیکل کی نسبت یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ سائیکل کی سپیڈ ایک خاص حد تک ہے اور اتنی ہی ہے جتنا ہم زور لگائیں گے، لیکن اس میں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا بعض اوقات جو اس کا وہ ریس دینے والا ہوتا ہے وہی غلط ہو جاتا ہے، اس کی تار ٹوٹ جاتی ہے یا وہ پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے سپیڈ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جب ہم اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ حادثات کا سبب بنتا ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بچے کی ایج کے حساب سے اس کے لائسنس بنے، جو گورنمنٹ نے ایج اس کی ہر ملک میں مختلف ہوتی ہے، جو ایج مقرر کی ہوئی ہے، اس میں جب تک اس کا لائسنس نہیں بن جاتا اس وقت تک اسے یہ موٹر بائک نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ ابھی ذہنی طور پر میچور نہیں ہوا، ابھی اس کے اندر ایک جذباتی پن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اپنے والدین کو مکے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے، کیونکہ ان میں عقل کم ہے اور جذبات جو ہے وہ انسانی جذبات موجود ہیں. ذرا سا غصہ آئے گا وہ فوراً ہائپر ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ اوور سپیڈ بھی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات اوور لوڈنگ بھی کرتے ہیں. جی بالکل. اوور لوڈنگ تو اور زیادہ خطرناک ہے. موٹر سائیکل 2 لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور میں نے دیکھا اکثر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ 2-3 عورتیں پیچھے بٹھائی ہوتی ہیں، بندہ اور ٹینکی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، وہ نہ تو بریک لگا سکتا ہے نہ وہ گیئر صحیح طرح سے لگا سکتا ہے. تو بہت ہی ڈینجرس حالات ہوتے ہیں اس وقت کہ وہ حادثات کا سبب بھی بہت زیادہ بنتے ہیں. کبھی آپ یہ جنرل ہاسپٹل جو ہیں گورنمنٹ کے جو ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں تو بہت سارے حادثات ہوتے ہیں جو اسی طرح کی اوور سپیڈ کی وجہ سے، اوور لوڈ کی وجہ سے، یا پھر وہ اوور ٹیک غلط کرتے ہوئے ان وجہ سے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات جو ہے خواتین جب موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں حضرات کے ساتھ تو ان کے کپڑوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ حادثات. جی بالکل. ہمارے کیونکہ لباس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا جو شلوار قمیض لباس ہے نا، اس کو تو انڈسٹری میں بھی بین کیا ہوا ہے. جب ہم انڈسٹریل سیفٹی پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ خاص طور پر کہتے ہیں کیونکہ اس میں قمیض آگے کو بڑی ہوتی ہے، ایک قمیض پیچھے کو بڑی ہوتی ہے، تو یہ کسی مشین کے اندر پھنس سکتی ہے. یہ بہت سارے حادثات ہوئے بھی ایسے کہ وہ گزرتے ہوئے یا کڑے ہوئے وہ پیچھے سے قمیض جو ہے وہ اس کے اندر ہوا سے اڑے گی تھوڑی سی اور وہ اس کے اندر پھنس جائے گی. اسی طرح ہماری لیڈیز جو ہیں وہ عام طور پہ گاؤن پہنتی ہیں، یا پھر ان کا دوپٹہ جو ہے وہ بعض اوقات بہت بڑا ہوتا ہے. تو وہ جو بڑا دوپٹہ ہے وہ انہوں نے صحیح لپیٹا نہیں ہوتا. مطلب دوپٹہ بڑا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس کو صحیح طور پر سنبھالنا نہ اور لپیٹنا نہ، لاپرواہی کر جانا، یہ حادثات کا سبب بنتا ہے. ابھی کل ہی کے دن میں میری بانجی ہیں، وہ ان کے ساتھ یہی حادثہ ہوا ہے کہ وہ اس نے دوپٹہ اپنا لیا ہوا تھا، تو پہلے اس نے بتایا کہ جی جب وہ راستے میں رکے ہیں تو دوبارہ اسے وہ سمیٹنے کا یاد نہیں رہا. پہلے اس نے سمیٹ کے بیٹھے ہیں نا، جب اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ بھائی تھا ساتھ، اس نے کہا بھی صحیح طرح بیٹھو، وہ صحیح بیٹھ گئی. جب دوسری دفعہ بیٹھی اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ مجھے سمیٹنے کا یاد نہیں رہا، بلکہ وہ لٹک رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حادثہ رونما اور اس کے گلے پر بہت گہری چوٹ آئی اور باقی جسم پر بھی چوٹیں، یعنی کہ وہ گر گئی پیچھے سے. تو اکثر ہمارا چین کور صحیح نہیں ہوتا، اس میں اکثر ہمارے جو ہے ٹائر میں ایسی کوئی فلاح ہوتا ہے یا کوئی ایسی خامی ہوتی ہے جو کہ وہ اس دوپٹے کو یا اس چادر کو پکڑ لیتی ہے. تو یہ حادثات اکثر اسی طرح سے رونما ہوتے ہیں. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مرد تو ہیلمٹ پہنتے ہیں لیکن خواتین جو ہے وہ ہیلمٹ نہیں پہنتی، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. اول تو ہمارے ادھر مرد بھی کم ہی ہیلمٹ پہنتے ہیں، جب پولیس کا ڈر ہو یا قانون سخت ہو تب بھی پہنتے ہیں. لیکن بہرحال جتنی اہمیت مرد کے سر کی ہے اتنی ہی عورت اور اتنی ہی بچوں کے سر کی بھی ہے. آپ دیکھیں انڈیا، حالانکہ وہاں پہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ اکثر دیکھا ہے موویز کے اندر ہم نے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لیڈیز جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ بھی ہیلمٹ پہنتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے آگے بچوں کو بٹھایا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی ہیلمٹ یا پھر کوئی ٹوپی وغیرہ جو موٹی ہو نا، کوئی نہ کوئی ایسا حل ضرور کرنا چاہیے جس سے اگر خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیمیج ہونے سے ہم بچ جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو گاڑی میں ہے بیلٹ لگانے کا طریقہ کار، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہیلمٹ کا ہے، بلکہ شاید بعض کا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ جس وقت گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو عام طور پر ٹکر ہوتی ہے آگے سے یا وہ پیچھے سے ٹکر ہوتی ہے.
یا وہ گاڑی الٹ جاتی ہے. تینوں کنڈیشن میں وہ جو بیلٹ ہے وہ اس کی لائف سیونگ کے طور پر کام کرتی ہے. اگر وہ بیلٹ نہیں پہنی ہوگی تو حادثات تو ہو ہی گیا ہے، حادثے سے نقصان کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے ساتھ حادثہ ہوا تو وہ ڈرائیور نے بیلٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ دونوں جو پیچھے میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نہیں پہنی ہوئی تھی. حالانکہ گاڑی میں پیچھے بھی بیلٹ ہوتی ہے لیکن ہمارے لوگ اتروا دیتے ہیں، اس کو توہین سمجھتے ہیں. وہ اصل میں اس لیے اتروا دیتے ہیں کہ بیلٹ اگر وہ سسٹم لگا ہوگا تو صرف 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، 3 نہیں بیٹھ سکتے پیچھے. تو ہم لوگ تو 4 بیٹھنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو جو نا وہ کرتے ہیں. تو اس لیے اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو آج ہم نے سیف صاحب سے جو باتیں کی ان سے ہم نے یہ سیکھا کہ موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو، اوور لوڈنگ سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اوور لوڈنگ جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ اور بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور نہایت احتیاط کے ساتھ ہمیں روڈ پر آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. سنا سلسلہ حادثات سے بچاؤ. امید ہے آج کا پروگرام آپ سبھی کو پسند آیا. جناب ہمیں فیڈ بیک دے کر ضرور بتائیے گا. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں ہمارے سبھی لسنرز کو برکت دے، گھروں کے جھگڑوں کو ختم کر دے، گھر سلامت رہیں، رشتے سلامت رہیں، تاکہ ہماری زندگیاں خوشباش گزریں اور تو ہمیشہ ہماری زندگیوں سے خوش ہوتا رہے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. خدا حافظ.